ہوئے ہیں اور یہ اپنا مکمل کام کر رہے ہیں. یہ تم نے وجہ سمجھی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج ہم اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم سے دور کیے ہوئے ہیں. آج ہمارے گھروں میں دینی ماحول نہیں ہے. آج ہمارے گھروں میں مصطفیٰ کی سیرت نہیں. آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں, مصطفیٰ کی سیرت نہیں ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر اسلامی ماحول نہیں. اللہ اکبر. باپ موبائل میں الگ لگا ہوا ہے, ماں موبائل میں الگ لگی ہوئی ہے, بیٹی موبائل میں تنہائیوں میں الگ لگی ہوئی ہے. کبھی ہم اپنی بیٹی کا موبائل چیک نہیں کیا کرتے. اے میری بیٹی تو موبائل پر کس سے باتیں کیا کرتی ہے, کس سے چیٹ کیا کرتی ہے, تو تنہائی میں کیوں رہا کرتی ہے. ہم نے اپنی بیٹی کو اسکول بھیج دیا لیکن کبھی ہم اس کی خیر گیری نہیں کرتے, کبھی ہم اس کی خبر گیری نہیں کیا کرتے ہیں. یہ ہماری بیٹی اسکول کے نام پر گئی ہے لیکن کیا اسکول ہی میں گئی ہے یا کہیں پارک میں گئی ہے؟ ہم توجہ نہیں دے رہے. اور جو اس میں ایک عظیم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شادیوں کو بڑا دشوار کر دیا ہے. جہیز کے نام پر جو ہم نے ڈیمانڈیں شروع کر دی کہ بائک بھی چاہیے, کار بھی چاہیے, پلاٹ بھی چاہیے, تو اس کی وجہ سے بھی ہماری بیٹیاں یہ اغیار کا دھرم اپنا رہی ہیں. تو یہ مت سمجھنا کہ اگر ہماری بیٹی مرتد ہو گئی, اس نے اپنا مذہب بیچ دیا, تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, باپ بھی ذمہ دار. اس لیے کہ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا مکھیا ہے, اپنے گھر کا نگہبان ہے, اپنے گھر کا سرپرست ہے, اور ہر مکھیا سے اس کی رعایا کے بارے میں معلوم کیا جائے گا. شوہر نماز پڑھتا ہے, بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے, تو شوہر سے قیامت میں معلوم کیا جائے گا تو نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا, تو اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کا حکم کیوں نہیں دیا کرتا تھا. بھائی نماز پڑھتا ہے, بہن نماز نہیں پڑھتی ہے, تو اس سے بھی معلوم کیا جائے گا. تو اپنی بچیوں پر کنٹرول کرو, ان کو دینی تعلیم سے قریب کریں, انہیں حضرت فاطمہ کی سیرت دیں, تاکہ یہ مسلم معاشرے میں جو ہماری بیٹیاں ارتداد کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں, روزانہ کے حساب سے ہماری بیٹیاں غیار کی ہوس کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں, اس پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ماڈرن طبقے سے نکال کر کے اسلامی طبقے کی طرف لے کر جائیں گے, شادیوں کو آسان کریں گے, جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے, تب جا کر کے ہم اس بات پر کنٹرول کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, جلسے کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کس نے کرسی توڑی, کس نے مائک پھوڑا, کس نے اسٹیج پھیڑا. اصل مقصد دین کا پیغام ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پر آئیں تو اگر ہمارے جب ہم جلسے میں آئے تھے تو ہم شرابیں پیا کرتے تھے, لیکن جب جلسے سے اٹھ کر کے جائیں تو شراب سے توبہ کر لیں. اگر ہم جلسے میں آئے تھے بے نمازی تھے اور جب جلسے سے جائیں تو نمازی بن کر کے جائیں. جب ہم جلسے میں آئے تھے تو ماں باپ کے نافرمان تھے, جب جلسے سے اٹھ کر کے جائیں تو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا عہد و پیمان لے کر کے جائیں. جب ہم جلسے میں آئے تھے تو جوا کھیلتے تھے, جب جلسے سے اٹھ کر کے جائیں تو جوا سے توبہ کر کے جائیں. اگر ایسے ہم چلے گئے تو جلسہ بھی کامیاب ہو جائے گا اور صاحب مزار بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جلسے میں آؤ, یہ جلسہ بھی آپ کا ایک مدرسہ ہوتا ہے. بچے آپ کے علماء کی بارگاہ میں مدرسوں میں جا کر کے پڑھتے ہیں, اور آپ ان بچوں کی پرورش کرنے کے لیے ان کے کھانے پینے کے انتظام میں لگے رہتے ہیں. تو آپ کو مدرسے میں پڑھنے کی فرصت نہیں, تو آپ کے لیے یہی مدرسہ ہوا. تو یہاں سے اٹھ کر کے جائیں تو کچھ لے کر کے جائیں. صاحب مزار سے محبت یہی ہے کہ اگر ہمارے اوپر کسی کا حق ہے
ہمارے اوپر قرضہ ہے، کسی کی مزدوری ہے تو اس کی مزدوری دے، اس کا قرض دے، لیکن آج حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اگر کسی نے ہمیں قرض دے دیا ہے تو ہم اس کا قرض واپس نہیں کرتے، کسی سے ہم نے سامان ادھار لے لیا ہے تو اس کا پیسہ واپس نہیں کرتے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گلیاں کاٹ کاٹ کر کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر اس گلی سے جائیں گے تو دکان والا مل جائے گا، کھوکے والا مل جائے گا، پان والا مل جائے گا، تو یاد رکھیں جس کا ہمارے اوپر لین دین ہے، مرنے سے پہلے اس لین دین کو مکمل کر کے جائیں۔ ایک حدیث سناؤں میں آپ کو، مجمع صحابہ ہے، حضور فرمانے لگے یہ صحابہ اکرام یہ بتاؤ کہ میری امت کا سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا بھکاری، سب سے بڑا تنگ دست کون ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ جس کے پاس زمین نہ ہو وہ سب سے زیادہ بھکاری۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس میں درہم و دینار نہ ہو۔ کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ جس کا اپنا مکان نہ ہو وہ کمبو جو ہے سب سے بڑا بھکاری۔ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، بلکہ قیامت میں سب سے بڑا میری امت کا بھکاری وہ ہوگا، سب سے بڑا کنگال وہ ہوگا جو دنیا میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، جو دنیا میں روزے رکھا کرتا تھا، جو دنیا میں زکات دیا کرتا تھا، جس نے حج و عمرہ کر لیے تھے لیکن لوگوں کا حق مار کر کے گیا تھا۔ نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، زکات بھی دیا کرتا تھا، غریبوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا، لیکن کسی کی زمین چھین لی، کسی سے قرض لیا اس کا دبا کر کے بیٹھ گیا، بھائی کا حق چھین کر کے گیا، تو قیامت میں اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو جنت میں جانے کا پروانہ مل رہا ہوگا۔ تو پڑوسی کہے گا مولا دنیا میں اس نے میرا کھیت چھینا تھا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے تو اس کا کھیت دے، تو یہ کہے گا مولا یہاں میرے پاس میں کھیت نہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو نیکیاں لے کر کے گیا تھا اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں نکال کر اس کھیت والے کو دی جائیں گی۔ دوسرا کہے گا مولا اس نے میری دکان سے چاول خریدا تھا، اس نے میری دکان سے آٹا خریدا تھا، اس کا پیسہ نہیں دیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا پیسہ دے، تو وہاں پر پیسہ ہوگا نہیں، تو حضور فرماتے ہیں اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ حق والے اپنا حق مانگ کے رہیں گے لیکن لوگوں کے حق ختم نہیں ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر ان کے گناہ اس کے سر لادے جائیں گے۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا یہ میری قوم کا، یہ میری امت کا سب سے بڑا کنگال، سب سے بڑا تنگ دست، سب سے بڑا بھکاری ہوگا کہ دنیا سے نمازوں کی نیکیاں، حج کی نیکیاں، زکات کی نیکیاں لے کر کے گیا تھا لیکن لوگوں کے حق مار کر کے گیا تھا۔ تو آج قیامت میں اس کو کوئی نیکی کام نہیں آ رہی ہے، اس کی نیکیاں خالی ہو گئی ہیں، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے بڑا تنگ دست، سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا بھکاری یہ ہوگا جو نیکیاں تو بہت لے کر کے جائے گا لیکن اس کے حصے کی کوئی نیکی بچ نہ جائے۔